دیکھیں جی، افغانستان کے ساتھ ہماری جو تاریخ ہے وہ ایک ایسی تاریخ ہے جس میں ہم نے ایک بہت بڑا دل دکھایا ہے. ہم نے جتنے افغانس کو پاکستان میں ٹھہرایا ہے، اپنے دل کھولے ہیں، گھر کھولے ہیں، اپنے اکانومی کو کھولا ہے، اور انہیں یہاں ہم نے وہ بستے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئسولیشن میں ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. اس جو پچھلے 3 مہینے کو ہم اگر صرف انالائز کریں اور کہیں کہ جی بڑی کشیدگی بڑھ گئی، ہمیں ایک فل اسپیکٹرم ہمیں دیکھنا چاہیے. دوسرا، اگر آپ افغان طالبان کی بات کرتے ہیں تو افغان طالبان کے اوپر ہمارا ایک تسلسل رہا ہے فارن پالیسی. ہم پہ جب یو ایس کا بہت پریشر بھی تھا، جب افغانستان طالبان کو ایک بیڈ طالبان کہا جاتا تھا، یا انہیں کہا جاتا تھا کہ جی انہیں آپ کریک ڈاؤن کریں، پاکستان میں کوئٹہ شورا ہے کہا جاتا تھا. اس وقت سراج الدین حقانی صاحب کا فرنٹ پیج آف نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل نہیں شائع ہوا تھا. اس وقت انہیں لیجیٹمیسی نہیں دی گئی تھی ویسٹ سے، اس وقت ان کے ڈیل نہیں ہوا تھا دوحہ میں. تو ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ ان پہ کریک ڈاؤن کریں، اور آپ کے جی بڑے حقانی نیٹ ورک ہے، جی بڑا خطرناک اس کے ساتھ تعلقات ہیں. تو پاکستان نے بڑا پریشر بھی وتھسٹینڈ کیا، ٹھیک ہے. اور یہ بھولنا نہیں چاہیے نہ پاکستان کو اور نہ افغان طالبان کو. اور پاکستان کی ایک پالیسی رہی افغان طالبان کے لیے جس کے پاکستان نے بڑا سفر کیا، میں سمجھتا ہوں. تو یہ ایک فل اسپیکٹرم ہمیں ہولسٹکلی دیکھنا ہوگا اس معاملے کو. پچھلے 3-4 مہینے میں افغانستان کی طالبان گورنمنٹ نے جو دکھایا ہے، کچھ جو بیانات دیے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک ریاست اور ایک کمپٹنٹ اتھارٹی سے اس طرح کے بیانات آنے چاہیے، اور وہ بھی پاکستان کے لیے جو ایک بڑا بھائی کا کردار ادا کرتا رہا افغانستان کے لیے اور ساری حکومتوں کے لیے اور لوگوں کے لیے افغانستان کے. اس میں وہ چیزیں دیکھنی چاہیے افغانستان کو جس میں افغانستان کو بھی فائدہ ہے، اور جو پاکستان کی ایک مفاہمت کی پالیسی رہی ہے افغانستان کے ساتھ، اسے بھی مد نظر رکھنا چاہیے. اور اس کشیدگی سے دیکھیں، نہ افغانستان طالبان نے ہمارے ساتھ جنگ لڑنی ہے، انہیں بھی پتہ ہے، اور نہ ہم ان کے ساتھ، ہم انہیں جو ہمارا ایک ان کے ساتھ تعلق رہا ہے پہلے سے، نہ ہم وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں کوئی اناق کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں تھوڑی میچورٹی کے ساتھ میں سمجھتا ہوں افغانستان کو چلنا چاہیے. سفارتی تعلقات جو ہوتے ہیں ان میں کٹی نہیں ہوتی، اور نہ سیاسی تعلقات میں کٹی ہوتی. تو یہ جو تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ یا کسی بھی ملک کے ساتھ ہوں پاکستان کے، اس میں ڈس انگیجمنٹ از ناٹ این آپشن. اب کے انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں جن کے ساتھ ہمارے خاصے مسائل ہیں، تو ہمیں انگیجمنٹ رکھنی چاہیے. بے شک اگر لمیٹڈ انگیجمنٹ ہے، بٹ انگیجمنٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور آپ اپنے جو ہمسائے ہیں ان کا انتخاب نہیں کر سکتے جس طرح آپ اپنے خاندان کے لوگوں کا انتخاب نہیں کر سکتے. وہ آپ کو ملتے ہیں، آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے، آپ کو ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہوتا ہے، اور آپ کو انوویٹو ڈپلومیسی کرنی ہوتی ہے. تو یہ آپشن آف ڈس انگیجمنٹ تو میری نظر میں ٹیبل پہ ہی نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیں اپنے دوستوں کا اس خطے میں اضافہ کرنا چاہیے. آپ کو لیفٹ اور رائٹ دیکھیں، آپ کے ایران ہے، چائنا ہے، افغانستان ہے، انڈیا ہے. آپ کا مسائل صرف ایک ملک کے ساتھ رہنے چاہیے، اگر ہیں وہ بھی آگے جا کے میں سمجھتا ہوں ہمیں اس سے بھی ریزالو کرنا چاہیے. انڈیا کے ساتھ، باقی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہونے چاہیے، نفی نہیں ہونے چاہیے. افغانستان کو یہ جو ٹی ٹی پی ہمارے کچھ اس میں خدشہ ہیں، ہمارے کچھ اس میں کنسرنز ہیں کہ وہاں یہ ٹی ٹی پی کی سینکچوریز ہیں، ٹی ٹی پی کو وہاں سے فیونز ملے ہوئے ہیں. یہ پوری طرح سے افغانستان کو اس پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ریڈ لائن ہے پاکستان کے لیے.
اور یہ ہم پاکستانی افورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی ایسی نان اسٹیٹ ایکٹر ہو کسی اور ملک میں جو وہاں سے پاکستان کے اندر حملے کرے. اور اگر پاکستان نے اس کی نشاندہی کی ہے اور ہمارے پاس اس کی انٹیلیجنس ہے تو میں نہیں سمجھتا کسی بھی ملک کے پاس یہ جواز ہے اس پہ ایکشن نہیں لینے کا. اور یہ کور انٹرسٹ ہے جیسے چائنا کا ایک کور انٹرسٹ ہے افغانستان کے تعلقات میں کہ وہاں ETIM اور IMU کہ کوئی واقعات نہیں ہونے چاہیے افغانستان میں. اسی طرح پاکستان کا کور انٹرسٹ ہے اور یہ پاکستان چائنا کے دونوں کے کور انٹرسٹ ہیں کیونکہ TTP چائنا کو بھی ٹارگٹ کر رہا ہے پاکستان میں کہ اس طرح کے نان اسٹیٹ ایکٹرز افغانستان میں نہ ہوں. اور افغانستان کو اور اس کی حکومت کو اپنا لوہا منوانا پڑے گا کہ ان کا رٹ ہے اپنے پورے ایریا پہ جہاں ان کی حکومت ہے, ورنہ ان کا رٹ کویشچن ہوگا, ان پہ سوالات اٹھیں گے.